بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ آدمی کس قدر جائیداد اور اولاد چھوڑ کر مرا ہے، اور ملائکہ یوں کہتے ہیں کہ اس نے کتنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے۔ بے شک سب سے افضل مال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ثواب حاصل ہو۔ جو شخص دنیا کی دولت اس قدر چاہتا ہے کہ جس سے وہ خوش ہو جائے تو وہ بہت بڑے بھاری گناہ اور جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ مال جب تک تیرے ہاتھ سے علیحدہ نہ ہو اس سے کوئی نفع حاصل نہیں ہو سکتا۔ دولت سے جیسے زور و قوت حاصل ہوتا ہے ویسے ہی ذوف بھی پہنچتا ہے، اور دنیا جیسے آتی ہے ویسے ہی چلی جاتی ہے۔ سب سے برا مال وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا حق نہ نکالا جائے، اور سب سے برا بھائی وہ ہے جو دغا بازی کرے۔ زیادہ بڑھنے والا مال وہ ہے جس سے تم آخرت خریدے، اور جس کی سب سے جلد سزا ملے گی وہ جھوٹی قسم ہے۔ اگر تجھے دنیا کا مال و دولت مل بھی جائے تو اس میں کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ اول تو اس کی حفاظت اور اضافے کی فکر اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتی، اور اگر کچھ فائدہ اٹھایا بھی تو موت کے آنے سے سب چین اور آرام خاک میں مل جاتے ہیں۔ جو شخص مال و دولت اس لیے جمع کرتا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تو لوگ اس کے فرمانبردار ہو جاتے ہیں، اور جو اسے اپنی ذات کے فائدے کے لیے اکٹھا کرتا ہے تو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ کثرت مال دل کو خراب کرتی ہے اور بوجھ سے گناہوں میں پھنساتی ہے۔ بہترین مال وہ ہے کہ جس کا اثر تجھ پر اچھا نظر آئے گا، اور تمام گناہوں میں سب سے زیادہ جلدی سزا اس جرم کی ہوتی ہے کہ تم ایسے شخص پر زیادتی کرے جو تجھ پر زیادتی نہیں کرتا۔ ایک درہم جو کام آئے اس اشرفی سے 100 درجے بہتر ہے جو منہ کے بل گرائے۔ یاد رکھنا، انسان کو دکھ صرف اس کے سیکھنے کے لیے ملتا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان اس دکھ پر روتا ہی رہتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان لوگوں کے واسطے مال جمع کرتے ہیں جو ان کے شکر گزار نہیں ہوتے۔